الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 15 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ سے متعلق میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں قرآن مجید کے طریقے کے مطابق تزکیہ و تطہیر کا مضمون اس وقت موضوع بحث ہے۔ تزکیہ و تطہیر کا مطلب بھی میں بیان کر چکا، یعنی انسان کو اپنے اخلاقی وجود کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا خوبیاں پیدا کرنی ہیں، یہ تزکیہ و تطہیر کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت تھی اس کے اندر ہر طرح کے عناصر تھے، ان میں سے سچے اہل ایمان کو، کمزور لوگوں کو اور منافقین کو الگ الگ کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ کا فیصلہ آتا ہے اسی دنیا میں۔ فیصلے سے پہلے لوگوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دو مفاہیم ہیں جس کے لیے تزکیہ و تطہیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ اتمام حجت کا مضمون شروع ہوا اور پھر مضمون کا رخ تزکیہ و تطہیر کی طرف مڑ گیا، بعض صورتوں میں اس سے برعکس ہے۔ تو اس سورہ میں، اس سورہ نساء میں اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں ترتیب دوسری ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بقرہ و آل عمران میں پہلے یہود پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اہل کتاب پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے، اور اس کے بعد مضمون کا رخ مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کی طرف مڑ گیا۔ اصل میں قرآن کے یہ دو ہی مضامین ہیں، یعنی اس میں یا تو مخاطبین پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہوگی، اور یا جو لوگ مان کر قریب آ گئے ہیں ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات بھی بیان فرمائیں گے اور ان کو الگ الگ بھی کریں گے۔ اس سورہ میں معاشرت سے متعلق چیزیں زیر بحث ہیں، اور اس میں ابتدا کی گئی تھی اس بنیادی تصور کو واضح کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کس اصول پر کی ہے۔ اس کے بعد پھر یتامہ کے مسائل زیر بحث آ گئے، اور پھر میراث کا معاملہ موضوع بحث بن گیا۔ اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ارشاد ہوا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ بدکاری کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ 3 بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے ویسے تو 10 بڑے گناہ بیان کیے ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور ان کی فہرست سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دی ہے۔ یہ کم و بیش وہی گناہ ہیں جو تورات میں بھی 10 کمانڈمنٹس یا احکام 10 کی صورت میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں پھر جو اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں، وہ 3 ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کو واضح کیا ہے۔ ایک شرک ہے، دوسرے قتل ہے، اور تیسرے بدکاری ہے۔ بدکاری کے معاملے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بالعموم اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی عورت کعبہ گری شروع کر دے، جس کو ہمارے ہاں ڈیرے والی کہہ سکتے ہیں، طوائف کہہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان کوئی یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا اور اس سے بدکاری وجود میں آنے لگ گئی۔ قرآن مجید جگہ جگہ ان دونوں قسموں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ مصافحات غیر مصافحات او متخذات اخدان، یعنی مصافحات کھلے بندوں بدکاری کرنے والی ہیں، متخذات اخدان چوری چھپے یاری آشنائی کرنے والی ہیں۔ یعنی ان دونوں ہی صورتوں میں، ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کے اوپر کچھ جذبات کا غلبہ ہوا، کسی سے غلطی ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب بدکاری فی الواقع ایک مسئلہ بنتی ہے تو ان 2 ہی صورتوں میں بنتی ہے۔ سوسائٹی کے لیے مسئلہ بنتی ہے، تمدن کے لیے مسئلہ بنتی ہے، کیونکہ بدکاری کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو روا رکھا جائے گا تو پھر نکاح کے ادارے کے تقدس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔
یعنی دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو نکاح کے ادارے کے تقدس کو قائم کیا جائے گا، رشتوں کے تقدس کو قائم کیا جائے گا، اور یہ اگر ہوگا تو پھر عفت اور پاکیزگی کو ایک قدر کے طور پر ماننا پڑے گا، اور اگر اس کو قائم رکھنا پیش نظر نہیں ہے تو پھر آزادانہ جنسی تعلق پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ کا دین چونکہ تمدن کی بنیادی اس کو قرار دیتا ہے کہ ایک مرد و عورت یہ تعلق پیدا کرے اور یہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے پیدا کرے، پھر اس کو ایک مقدس رشتے کے طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس سے دوسرے رشتے اور دوسرے تعلقات وجود میں آئیں، اور انسان ان تعلقات کو بھی ہمیشہ حرمت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ جو چیز ہے، یہ چیز تمدن کی کتنی بڑی ضرورت ہے، انسانی تہذیب اس سے کس طرح نشو و نما پاتی ہے، اس کو اگر آپ ملحوظ نہ رکھیں تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جس وقت سورہ بنی اسرائیل میں زنا کی شرائط کو قرآن بیان کرے گا تو اس پر ہم اس وقت گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف ایک خاص پہلو زیر بحث آ گیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو دونوں قسمیں ہیں بدکاری کی، یعنی جس میں ایک تو قحبہ گری شروع ہو جاتی ہے، پروسٹیٹیوشن شروع ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ یاری آشنائی کا کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس سے بدکاری وجود میں آنے لگ جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو مدینے کی اس سوسائٹی میں کیسے کنٹرول کیا جائے، یعنی پہلا مرحلہ تو ظاہر ہے کہ وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور زنا کی شناعت بیان کی اور لوگوں کو پاکیزگی کی طرف بلایا، لیکن سوسائٹی کی جب آپ تطہیر کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات آپ کو کچھ قانونی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا بھر کا تجربہ یہی ہے، تو معاشرہ وجود میں آ چکا ہے، معاشرے کے اندر آپ کچھ ہدایات وہ دے رہے ہیں جن کو فرد بحیثیت فرد اپناتا ہے، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ساری ہدایت ساری نصیحت کے باوجود جرم سے باز نہیں آتے۔ اس طرح کے مجرموں سے اب کیسے نمٹا جائے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود پذیر ہو گئی ہے، اس میں اس طرح کے معاملات اگر سامنے آتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ یہاں موضوع بحث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تزکیہ و تطہیر کا مضمون ہے، اور اسی کے ضمن میں بہت سی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یتیم ہو گئے ہیں بچے، ان کے مال کی نگہداشت کرنی ہے، اس کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ لوگ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس میں جو جھگڑے اور نزاعات پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا حل ہے، اور اس کے بارے میں کیا اقدامات کرنے ہیں؟ تزکیہ و تطہیر کے مضمون کو اگر آپ اس کی وسعت میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگی جو مسائل پیدا کر رہی ہے ان میں بھی پاکیزگی اختیار کی جائے اور پاکیزگی کی تعلیم دی جائے، اور اجتماعی زندگی ظاہر ہے کئی سطحوں پر وجود میں آتی ہے۔ یعنی جب میں شادی کرتا ہوں تو اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، میں باہر نکلتا ہوں معاش کی جدوجہد کرتا ہوں تو اس سے سوسائٹی کا تمدن وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم ایک ریاست یا ایک قبائلی سطح کی کہہ لیجیے بناتے ہیں تو اس سے ایک سیاسی نظم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام معاملات میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے، اس کی ہدایات یہاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں جو دو قسمیں ہیں، یعنی ایک وہ عورتیں ہیں اور وہاں عورت ہی زیر بحث ہوتی ہے، یعنی جو لوگ جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو گرفت میں قانون کی اس طرح نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا، لیکن چونکہ ایک عورت نے اپنا ڈیرا بنا کے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ہر سوسائٹی میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یاری آشنائی کا تعلق ہے، وہ قانون کی گرفت میں آ گیا ہے، اس کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ تو پہلے ایک چیز کو لیا پھر دوسری چیز کو لیا۔ یہ جو فرق ہے کہ ایک میں صرف عورت مسئلہ ہوتی ہے اور دوسرے میں مرد و عورت دونوں مسئلہ ہوتے ہیں، یہ اتنی بدیہی اتنی صاف بات ہے کہ جگہ جگہ قرآن اس کو بیان بھی کرتا ہے اور آپ ذرا سا غور کریں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ آیت ایک لا ینحل معمہ بن گئی اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے۔ تو یہ سادہ ہے بالکل مضمون۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، یہ بدکاری کرتی ہیں، اس میں جو فعل آیا ہے یہ بیان مداومت کے لیے، یعنی بدکاری جن کا پیشہ بن گیا ہے، جن کا شب و روز کا شغل بن گیا ہے، جو بدکاری کرتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ فاستشہدن علیہن اربعۃ منکم، ان کے معاملے میں 4 گواہ طلب کرو۔ یہ 4 گواہ کس چیز کے ہیں؟ 4 گواہ اس چیز کے ہیں کہ یہ قحبہ عورتیں ہیں، یعنی ان کا پیشہ بدکاری ہے۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو سورہ نور میں زیر بحث آئے گا اور جس میں یہ بتایا جائے گا کہ بدکاری کے ساتھ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے تو کیا معاملہ کرنا ہے۔ قحبہ عورتیں ہیں، سوسائٹی میں ایک چھوٹی سی بستی میں ہیں، لوگ عام طور پر واقف ہی ہوتے ہیں اس طرح کی عورتوں سے، لیکن قانونی کارروائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔
تو فرمایا کہ سوسائٹی کے اندر سے 4 گواہ طلب کرو جو پہلے اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ یہ فی الواقع ایک کعبہ عورت ہے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کو پورا کر لینے کے بعد اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ جب وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو۔ یعنی اب معلوم ہو گیا، ویسے تو آپ کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں مداخلت کریں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گھر اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ اسی نوعیت کی عورت ہے، محلے میں رہ رہی ہے کسی جگہ پر۔ ظاہر ہے مدینہ میں یہ صورتحال نہیں تھی کہ کوئی طوائفوں کا الگ محلہ بنا دیا گیا ہو، کچھ گھروں میں یہ معاملات ہو رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس معاملے میں کوئی باقاعدہ قانون نہیں دیا جا رہا، یعنی یہ بات خود ان الفاظ سے واضح ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ یتوفاہن الموت، 2 صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہوگا کہ یہ اسی صورتحال میں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے، اللہ ان کا معاملہ دیکھ لے گا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ یعنی موت کے بعد جب دوسرا راستہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، کیا سزا دی جائے، کیسے تنبیہ کی جائے، کس طریقے سے اس چیز کو روکا جائے، اس چیز کے لیے اللہ کوئی قانون دے گا۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل ابتدائی نوعیت کی تدبیر ہے کہ فوری طور پر تو یہ کیا جائے، یعنی پہلا کام تو یہ کیا جائے اور پھر انتظار کیا جائے کہ اللہ اس معاملے میں کیا قانون دیتا ہے۔ یہ بات کی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ واللذان یاتیان منکم، اب یہ دوسری قسم زیر بحث آ گئی، اور اس میں دیکھیے مرد و عورت دونوں زیر بحث ہیں اور ہونے چاہیے کہ جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کرے، یہ وہی یاری آشنائی کا تعلق ہے۔ فرمایا جو یہ جس جرم کا ارتکاب کرے تو فآذوہما، انہیں ایذا دو، یعنی انہیں کوئی جسمانی سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یعنی جو یاری آشنائی کے تعلق میں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اور جو قحبہ خواتین ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو۔ ان دونوں قسموں کے بارے میں جو اس وقت کی صورتحال وہ بتا دی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک بالکل عارضی نوعیت کی تدبیر ہے۔ جب آپ سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کی اصلاح کرتے وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مرحلے پر قانون نافذ کیا جائے، کس مرحلے پر سزا دی جائے، کہاں ابتدائی کوئی تدابیر کی جائے۔ جو آدمی بھی حکمت کے ساتھ معاملات کی اصلاح کرنا چاہے گا وہ یہیں سے شروع کرے گا۔ اس میں کئی چیزیں مانع ہوتی ہیں، یعنی پہلے ہی مرحلے میں بعض اوقات ایک متعین قانون دینا یا ایک متعین قانون بنا دینا یا اس کا نفاذ کر دینا ممکن نہیں ہوتا۔ معاشرے میں بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب کبھی آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے یا معاشرے میں قانون سازی کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے قرآن مجید نے ہمیں بھی یہ تربیت دی ہے کہ اگر کسی معاشرے کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں تو قانون سے صرف معاشرے کی اصلاح نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو تعلیم، تربیت کے بے شمار اور چیزیں ہیں جو اختیار کرنا پڑتی ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس میں بھی آپ ہو سکتا ہے کچھ حفاظتی تدابیر کر کے معاملے کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب سوسائٹی اس قابل ہو جاتی ہے کہ ہر چیز بالکل متعین ہو جاتی ہے، اب سوسائٹی کسی سزا کے نفاذ کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب کبھی لوگ اس طرح کے جرائم کے بارے میں کوئی اپنی رائے بیان کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سزا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے دے ڈالی، جیسے ہی وہ لوگوں کے سامنے آئی تو ایک رد عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کے قانون کو نافذ کیا ہے تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میں قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات کیا کیے گئے، اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قانون کے نفاذ میں تدریج ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی معاشرہ کب کس چیز کو گوارا کرتا ہے، کب کس چیز کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر اب صورتحال دیکھیے، اس کے چند نازک پہلوؤں کے بارے میں آپ سے عرض کروں۔ ایک خاتون کے بارے میں اس طرح ایک گواہی ہو گئی ہے، قبائلی نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گواہ جو آپ کو ملے ہیں 4 کے 4 وہ سارے کے سارے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ عورت کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں بھی کوئی اگر اقدام کر ڈالا جائے تو قبائلی نظام کے اندر بعض اوقات یہ چیز عصبیت کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ اس وقت سامنے آیا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے
ایک اسکینڈل بنا دیا، سیدہ عائشہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ اس اسکینڈل کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے ہی ایک شخص کی طرف اشارہ ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے کہ دوسرے قبیلے والوں نے اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ یعنی قبائلی عصبیتیں بڑی گہری اتری ہوئی ہوتی ہیں، یہ آسانی سے نہیں جاتی۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی معاشرے کے اندر جب کسی قانون کا نفاذ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا تدریجی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو یہاں پہلے صرف 2 کام کیے گئے۔ ایک یہ کہ اگر 4 گواہ ہیں اور وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ قحبہ عورتیں ہیں، تو قانون کو اب کچھ کارروائی کا حق ہو گیا، لیکن وہ کیا کارروائی کی جائے؟ وہ کارروائی یہ کی جائے کہ ان کو فی الحال انہی کے گھروں میں بند کر دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ اللہ ان کے لیے کیا راستہ نکالتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دوران میں موت انہیں آ لے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون نازل کر دیا جائے۔ دوسرے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ جن کا یاری آشنائی کا تعلق ہے، اس میں مرد و عورت دونوں زیر بحث آئیں گے، تو فرمایا کہ ان کو کچھ اذیت دے دو جو قبائلی نظام کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بھی ابھی کوئی متعین سزا نہیں بیان کر لی گئی، اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر اسی کے نتیجے میں یعنی کچھ تھوڑی بہت اگر آپ نے گوشمالی کر دیا اور اس کے نتیجے میں توبہ اور اصلاح کر لی ہے تو درگزر کرو ان سے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت بڑی ابدی ہے۔ یہ چیز بیان کر دی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ آپ آیتیں پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک عارضی حکم تھا۔ اس میں جو راہ نکالنے کا ذکر کیا ہے وہ بعد میں کیا نکلی؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بدکاری کی ایک متعین سزا بیان کر دی اور یہ کہا کہ اب یہ متعین سزا دی جائے گی، یہ تو عام بدکاری کی سزا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو فساد پر لوگ آمادہ ہو جائیں، جو جرم کے عادی ہو جائیں، جن کو کسی جرم سے باز رکھنا ناممکن ہو جائے، سوسائٹی میں ایک نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن جائے، ان کے لیے کچھ سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ تو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے یہ دونوں سزائیں دے سکتے ہیں، وہ وہاں زیر بحث آئیں گی۔ یہاں صرف اتنی بات کی کہ ابھی ان کے لیے اللہ نے کوئی متعین قانون نازل نہیں کیا۔ یہ جو دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہر ہے مرد و عورت دونوں زیر بحث آئیں گے، اس میں زانی اور زانیہ، بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت بالکل متعین ہے، دونوں کا ذکر آ گیا ہے۔ لوگوں کو جو مشکل ان آیات میں پیش آئی وہ یہ کہ اوپر صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے اور نیچے پھر مرد و عورت کا ذکر کیوں ہے؟ جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل سادہ بات ہے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، دنیا کے کسی معاشرے کو دیکھ لیں، دیہاتی معاشرے میں خاص طور پر یہ چیزیں بڑی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی سمجھنے میں ایسی دقت نہیں ہوتی، یہ بالکل ایک معمول کی چیز ہے کہ یا تو پروسٹیٹیوشن ہوگی، اس میں ظاہر عورت ہی زیر بحث ہوتی ہے ہمیشہ، اور یا یہ ہے کہ یاری آشنائی کا تعلق ہوگا، دونوں متعین ہوتے ہیں، دونوں متعین ہوتے ہیں تو ان کو آپ دونوں کو سزا دیں گے۔ تو یہ بتایا گیا۔ یہ جو ایذا دیں کہا یا کچھ سزا دیں یا گوشمالی کریں، یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو بعد میں پھر 100 کوڑوں کی سزا کی صورت اختیار کر گئی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قانون دیا یہاں پر اس کو متعین نہیں کیا تھا، کچھ ایذا دے دو ان کو، اور اس کے بعد اگر اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر ایک متعین باقاعدہ قانون اس کے بارے میں سورہ نور میں نازل کر دیا۔ تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان آیتوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑے گناہ کا ذکر آ گیا ہے، یعنی ایک غیر معمولی گناہ جو بدکاری کی صورت میں یہاں زیر بحث آیا۔ تو یہ اگر کسی آدمی سے اس طرح کا کوئی بڑا گناہ ہو جائے، یعنی ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد ریاست کو، معاشرے کو کیا کرنا ہے؟ تو سزا دے گا، جرم کے خلاف کارروائی کرے گا۔ لیکن دین کا معاملہ تو صرف اتنا نہیں ہے نا، اس میں تو ایک چیز یہ ہے کہ پھر انسان کو کیا کرنا ہے، اس انسان کے لیے کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، لیکن یہاں توبہ اور اصلاح کا جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ اصل میں لوگوں کے درگزر کرنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہاں قانون کا پہلو زیر بحث ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ بدکاری ایک جرم ہے، بڑا جرم ہے، کسی آدمی سے شرک کا ارتکاب ہو گیا ہے، کسی آدمی سے قتل جیسا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ تو توبہ کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 10 کے 10 جرائم جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جن کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ یعنی ایک تو پاکیزگی ہوا ہے جو آپ سوسائٹی میں چاہتے ہیں،
اس کے لیے آپ تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں مجرم کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی کیا نوعیت ہے؟ تو یہ بڑا مناسب موقع پیدا ہو گیا، چونکہ ایک بڑے جرم کا ذکر آ گیا اور اس جرم کی بھی انتہائی صورت کا ذکر آ گیا، تو اس وجہ سے ایک مناسب موقع پیدا ہو گیا کہ توبہ کا ضابطہ واضح کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری، یعنی ایک تو سوسائٹی کو توبہ قبول کرنی، وہ پیچھے بیان ہو گئی، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اصلاح توبہ کے لازمی شرائط میں سے، یعنی برائی سے اگر کوئی شخص باز نہیں آتا تو زبان سے توبہ توبہ کا ورد کر لینے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ الٹا خدا کی ناراضی کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن وہاں نتیجہ زیر بحث ہے قانون کے لحاظ سے، یہاں نتیجہ زیر بحث ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اس موقع پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ چند چیزیں ہیں جو اس میں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس میں لفظ جہالت استعمال ہوا ہے، اس کے بچے نہ جاننے کے بھی آتے ہیں، لیکن اس کا غالب استعمال عربی زبان میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کا ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں جہالت کا لفظ ہماری اردو کے طریقے پر استعمال نہیں ہوتا ایسے موقعوں پر، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ تو اس سے قرآن نے ایک بات یہ واضح کی کہ دو صورتیں ہوتی ہیں گناہ کی، ایک یہ کہ آدمی نے سرکشی کے ساتھ گناہ کیا ہے، وہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے، یہ تو ناقابل معافی جرم ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی سرکش ہو کر خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر، جو انسان کی کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ اگر جنسی نوعیت کے گناہ ہوں گے تو اس میں بھی انسان کے اندر کچھ کمزوری ہے، اگر کوئی اور اس نوعیت کا گناہ ہوگا، چوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کے اوپر مال کی ہوس کا غلبہ ہو گیا، اپنی کسی ضرورت سے مغلوب ہو گیا، تو اس طرح کی جتنے محرکات بھی ہو سکتے ہیں ان کو یہ لفظ ادا کر دیتا ہے یعملون السوء بجہالۃ، یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ توبہ فوراً کر لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جب جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کیا گیا، سرکشی باعث نہیں بنی، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جذبات کا غلبہ ختم ہوتے ہی آدمی کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، تو یہ ندامت ہی اصل میں توبہ ہے۔ یعنی آدمی نے کہا کہ پروردگار غلطی ہو گئی، یعنی اس صورتحال سے نکلے، اور جس گناہ کا خاص طور پر یہاں قریب میں ذکر ہوا ہے اس میں تو یہ کیفیت آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے کہ فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد جو کہا وہ یہ کہا کہ اگر یہ ہے، اگر گناہ کا باعث یہ بنا ہے کہ کوئی سرکشی اس کا باعث نہیں بنی اور توبہ بھی فوراً کر لی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، فرمایا نہیں، پھر تو اللہ پر ذمہ داری ہے کہ توبہ قبول کر لے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ توبہ قبول کر لے۔ پھر تو اطمینان رکھو کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں کے معاملے میں، اللہ لازماً ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ تو ایک بات بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان لوگوں کی توبہ البتہ کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کا ارتکاب کیا، سرکشی کی بنیاد پر نہیں کیا، توبہ کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول کرنے کی تو میں نے اوپر ذمہ داری لے رکھی ہے۔ دوسری صورت بیان فرمائی کہ اس نے گناہ کیا، گناہ ہی میں زندگی بسر کی، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اب معلوم ہوا کہ فرشتہ موت آ گیا،
جیسے ہی فرشتہ اجل نے دروازے پر دستک دی، معلوم ہوا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو اب توبہ توبہ کا وید شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی توبہ نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قال، اس وقت وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح ان کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، فرمایا یہی لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ ہیں، یہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ دو انتہائیں اگر آپ غور کریں تو بیان کر دیں۔ اب توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کی دو صورتیں تو متعین ہو گئیں۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اگر آدمی نے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے اور فوراً توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازماً قبول کر لے گا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اس کو موت تک مؤخر کیا ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں سرے سے، تو پھر کوئی توبہ کا بھی سوال نہیں۔ یعنی توبہ کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور یہ کہ آدمی فوراً کر بھی لے۔ اس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آ پہنچا۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت باقی رہ جائے گی نا۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لی، ایک صورت یہ ہے کہ انتظار کیا موت کب آتی ہے اس وقت توبہ کر لیں گے، ایک یہ ہے کہ اتنی دیر تو نہیں کی کہ موت کا وقت آ پہنچا، لیکن بہرحال کسی وقت زندگی میں اللہ نے توفیق دے دی، جب تک آدمی جیتا ہے اس کا موقع ہوتا ہے کہ توبہ کر لے۔ اس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں اس آیت کے اوپر تو قرآن مجید نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ یہ خاموشی امید پیدا کرتی ہے، خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ چونکہ دوسری بات تو واضح کر دی ہے نا، توبہ نہیں ہے، تو اس میں امید تو ہے کہ قبول ہو جائے گی، اور خوف بھی پیدا کرتی ہے کہ بہرحال وعدہ تو نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر لازم ہے کہ توبہ قبول کر لوں۔ صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا یہی ہے کہ معاملہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے یہ معاملہ نہیں کیا تو پھر بہرحال امید ٹوٹی نہیں چاہیے۔ دوسری جگہ واضح کر دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور یہ خوف بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم رہے اس کو کہ گناہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلیں کر لیں گے کسی وقت توبہ، یعنی یہ دونوں چیزیں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ ہیں اصل میں وہ لوگ، یہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا ہے، ان سے گناہ ہوئے ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے فوراً توبہ کی توفیق تو نہیں پائی، موت تک مؤخر بھی نہیں کیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، زندگی میں کچھ وقت کے بعد جب مہلت ملی ہے تو رجوع بھی کر لیا ہے، اپنی اصلاح بھی کر لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے چونکہ وعدہ نہیں کیا، تو اگر اللہ قیامت میں صالحین سے یہ کہیں کہ آپ حضرات بھی ان کے حق میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے۔ میرا خیال اور نقطہ نظر یہ ہے کہ شفاعت کا تعلق اصل میں انہی لوگوں سے ہے جن کے بارے میں قرآن نے خاموشی اختیار کر لی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جن کے بارے میں کیٹیگوریکلی کوئی بات کر دی ہے، جیسے پہلے لوگوں کے بارے میں کر دی، دوسرے لوگوں کے بارے میں کر دی، وہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو انصاف کے نقطہ نظر سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو بے انصافی نہیں کہہ سکتے، عنایت فرما کے قبول کر لیں تو آپ ان کے اوپر کوئی دوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جو دو ایکسٹریم صورتیں ہیں وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ جو خاموشی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، یہ امید اور خوف کے مابین کی ایک صورتحال میں رکھتی ہے۔ اسی چیز کو شاید ایک عارف نے بیان کیا تھا، بہت سے لوگ اسے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں اپنے پروردگار سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں۔ تو ایک بندہ مومن اصل میں اس صورتحال کے اندر جیتا ہے، یعنی اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے، اس کے اندر خوف بھی ہوتی ہے۔ امید اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے، خوف گناہوں کے بارے میں متنبہ رکھتا ہے، اور توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ جس وقت بھی آدمی رجوع کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن توبہ بڑے گناہوں کے معاملے میں جب اللہ نے لازم کر رکھا ہے وہ قبول کر لے گا، اس کو بیان کر دیا ہے۔
دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو واضح کیا ہے سورہ فرقان میں، اور وہاں 3 بڑے گناہوں کو گنوایا ہے، شرک کو، قتل کو اور بدکاری کو۔ اس میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن پر آدمی کو ابدی جہنم کی سزا مل سکتی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے لیکن اگر توبہ کر لو، اصلاح کر لو، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنا لو، تو پھر میں صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کی جگہ نیکیوں کا اجر دے دوں گا۔ تو وہاں پہ یہ امید بھی دلا دی ہے۔ یہ امید اور بیم کی درمیانی کیفیتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ضمناً زیر بحث آ گیا۔ اصلاً یہاں جو چیز زیر بحث تھی وہ ایک ایسے جرم کا معاملہ تھا جس سے سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے کچھ ہدایات کی گئی، اور پھر انہی ہدایات کے ضمن میں، انہی کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کا معاملہ کیا ہے، اور اس میں اپنا ضابطہ، اپنا قانون بھی بیان کر دیا۔ اب ان آیات کا سارا ترجمہ سن لیجئے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہے، یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر